بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ کے بہت سارے سوالات آئے، اوورسیز پاکستانیوں نے پوچھا۔ پاکستان میں ابھی میں کچھ دیر پہلے ہسپتال کی قیادت کے لیے گیا، جہاں بھی جاتا ہوں ایک سوال ہے کہ عمران خان رہا کب ہوں گے؟ تو میں نے انہیں کہا جب ملک میں آئین آزاد ہوگا، آئین رہا ہوگا، قانون رہا ہوگا، عدلیہ آزاد ہوگی، انسانیت آزاد ہوگی، انسانی حقوق ہوں گے۔ میرا اب بھی وہی جواب ہے کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی، آزاد عدلیہ ہوتی، آزاد میڈیا ہوتا، اگر ایک جمہوریت ہوتی تو عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج جو عوام نے دیے، جو کہتے تھے عمران خان گم شدہ ہے، عمران خان ختم شد، معافی چاہتا ہوں، ختم شد، وہ خود گم شدہ ہو چکے ہیں، لاوارث ہو چکے ہیں، چند ٹکڑوں کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ وہ بھول گئے کہ مالک حقیقی کے پاس جانا ہے، وہ بھول گئے کہ صحافی کو جج سے زیادہ قائد ہے، انصاف کرنے والے عدلیہ جو سپریم کورٹ میں ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ ایک جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے 26ویں ترمیم میں جمہوریت کو جرمال برارہ ٹھڈے مارے، اغوا کیا ایم این اے کو، اراکین اسمبلی کو، سینیٹر کو۔ اس ملک کو آزادی کا کیسے دعوے دار ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ان حکمرانوں نے کیا سدا رہنا ہے؟ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم رہے، تینوں دفعہ فوج اور عدلیہ سے ٹکرائے، 2 دفعہ، دوسری دفعہ محترم شہباز شریف نے۔ وزیر اعلیٰ کی ایک طویل داستان ہے، اور کچھ لوگ اب لگڑ بگڑ چمچے کرچے کہتے ہیں اگر عمران خان نے ڈیل نہ کی، جو یہ سوچتے ہیں، جو پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ عمران خان کا انجام بھٹو جیسا ہوگا، میں ان سے صرف گزارش کروں گا، میں پورا سچ نہیں بول سکتا، میں حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جتنی خوفناک سکینڈل خبریں آج کل ہے، میری پوری صحافی کیریئر میں نہیں آئی۔ یہ عقل کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں عمران خان کا انجام ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہوگا جسے ضیاء الحق نے پھانسی دی، جس کی بقائے جات نون لیگ ہے، نواز شریف اور دیگر اس کی جماعت کے لوگ۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیوقوفو، وہ نہ صرف تم تکبر میں اندھے ہو، بلکہ اپنے لیے خود ایسی کھائی کھود رہے ہو جہاں سے تمہیں اپنی ہی بھی چیخیں سنائی نہیں دیں گی۔ یہ بھول جاؤ، یہ 70، 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے، 2019 کی بات کرے سے 50 سال بعد 2 نسلیں آ چکی ہیں۔ اور یہ جتنا ناپسند تمہیں 10 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا، 35 سال کا، 45 کا، 50 کا، 55 کا، 60 کا، 65 کا، 75 کا، 80 کا، 90 کا، یہ سب تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ وہ ڈیالہ جیل میں رہ کے بھی اتنا ڈسکس ہو رہا ہے کہ جتنا آج تک پاکستان میں کوئی سیاستدان نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا ہو، پاکستان میڈیا ہو، اس کے نام اور تصویر پر پابندی ہے، پر اس کے بغیر ٹی وی نامکمل ہیں۔ سوشل میڈیا پر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، نہ صرف ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کے پروڈیوسر، جو ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ کو نوکری سے نکلوایا گیا، کاشف باسی کو نکالا گیا، اکبر باجوہ کو نکلوایا گیا، اوریا مقبول کو نکلوایا گیا، ثابت شکر عمران ریاض کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ہونٹ سی دیے آپ نے، لیکن سوچ پر آپ پیرا نہیں لگا سکتے۔ 25 کروڑ عوام آپ کے کہنے پر نہیں سوچے گی۔ کوئی آپ کے پاس ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسی گولی نہیں ہے، کوئی ایسا بم نہیں ہے، کوئی ایسی توپ نہیں ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے، کوئی ایسا شیلنگ کا سامان نہیں ہے جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں آپ اپنے لیے حمایت پیدا کر لو۔ قوم متنفر ہو چکی ہے تمہارے مظالم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تم سے نہیں، تمہارے ظلم کی وجہ سے۔ چند روز قبل عمران خان کی جب سپریم کورٹ نے ضمانت لی 8 کیسوں میں، 3 بچوں کو سول لائن اسپتال تھانے میں پکڑ کے لے جایا گیا، اور صبح
فجر کا 6:30 AM کا ٹائم لکھ دیا۔ ان افسران کو نہ موت یاد ہے نہ دنیا اللہ یاد ہے، یہ سمجھتے ہیں موجودہ حکمرانوں نے روزے عشر والے دن ان کا حساب دینا ہے۔ لیکن آپ کے بہت سارے سوال مجھے آئے، لیکن حلفاً میں کہتا ہوں کہ میں کیا جواب دوں؟ اگر آج عدلیہ داد کر دو، عمران خان صبح باہر ہوگا، اور دوسری طرف یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے، یہ ٹی وی پر آنے والے چند گماشتے جو ایک فون کرواتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ گو عمران خان ختم ہو گیا، مائنس ہو گیا، ساری جماعتیں مل کے جیل میں وہ بند ہے، اس کا کوئی امیدوار، کوئی ضلعی عہدیدار اپنے شہر میں جائے، اس کے گھروں میں چھاپے چادر چادر کا تقدس پامال کر کے گرفتار کر لیتے ہو، انہیں جیلوں میں ڈال دیتے ہو، ان کے جسم پر یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی عمارت ہے، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، اور انسان اشرف المخلوق ہے، اس پہ چھید کرتے ہو، اس پہ چھتر مارتے ہو، کرنٹ لگاتے ہو، قید تنہائی میں رکھتے ہو، اس کی آزادی سلب کرتے ہو، اس کی بولنے کی طاقت کھینچتے ہو۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج، جمہوریت کا حسن ہے، تم نے احتجاج کو جرم بنا دیا، تم نے جمہوریت کو گالی بنا دیا 8 فروری کے الیکشن چوری کرنے والوں نے۔ موجودہ حکمران صاحب بہت ہو چکی، کتنے لوگ اور مارو گے، کتنے اور صحافی نکالو گے، کتنے ججوں کو، بابر ستار کو، جہاز آگ کو، 6 ججوں کو ڈراؤ گے؟ ایک دن تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، ہر ظالم کا انجام عبرتناک ہے۔ فرعون اور شادات تو جنت میں نہیں جا سکے، تمہارے لیے دنیا میں دوزخ ہوگی۔ جو بھی ظلم کر رہا ہے اس میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، اور وہ افسران جو اکیڈمی میں جب ASP بڑھتے ہوتے حلف لیتے ہیں، فارم فل کرتے ہیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے، کسی کے ناجائز کام نہیں کریں گے، اور جو ایماندار ہیں وہ یقیناً اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ عمران خان کے خاندان کے بارے میں مجھے بہت سے لوگ سوال، میں نے ایسا خاندان نہیں دیکھا، میں نے شریف خاندان کو بھی بہت قریب قربت سے دیکھا۔ زرداری صاحب بے نظیر شہید سے میرے بہت مراسم، بڑے ادب احترام کا رشتہ تھا شہید سے۔ یہ عجیب خاندان ہے، جتنا جبر اس پر ہو رہا ہے۔ عمران خان کے گھر میں جس دن پہلی دفعہ چھاپا مارا، میں ملنے گیا تو وہ ہنس کے کہہ رہا تھا، دیکھ عارف، میرے گھر میں عمران خان گھر تھا، کیسے توڑ پھوڑ کی۔ یہ مجھے کہتے میں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کو گرفتار، اس کی بیوی کو گرفتار، اس کی دونوں بہنوں کو گرفتار، 3 بھانجوں کو گرفتار، ایک ایتھلیٹ اس کو گرفتار، لیکن اس کی مسکراہٹ آپ کے ظالموں کو، آپ کے ظلموں پر تھوک رہی ہے کہ تمہارا انجام ہوگا کیا، تمہیں اس سے غافل ہو۔ عمران خان کے بدترین مخالف پیر پگاڑا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر کرپٹ ہے تو ہم بھی کرپٹ ہیں۔ مفتاح اسماعیل، شاہد حقان عباسی، عمران خان کے بدترین مخالفین۔ اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں، عمران خان کوئی خدا نہیں، اس پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں عمران خان اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سچ ہے۔ اگر آج عوام کی مرضی کا الیکشن ہو تو وہ 2/3 نہیں 3/3 اکثریت لے جائے گا۔ یہ تو آ گیا آپ لوگوں کا جواب۔ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ جاتی ہیں، آشا بھٹا ہے محترمہ طریقے سے، انہوں نے کچھ لسٹ جاری کی ہے 16-17 کروڑ کی، اپنی ذاتی سہیلیاں، سرکاری افسر، ان کے بچے۔ جس ملک میں آپ کروڑوں روپے لگا رہے ہو، کتنی انویسٹمنٹ آئی امریکہ سے، جتنے لوگ لائے، بتاؤ کتنی انویسٹمنٹ کس ملک میں، کس شہر میں ہوئی؟ عوام کو دھوکہ دینا کیا یہ جرم نہیں؟ عوام کے خواب توڑنا یہ جرم نہیں؟ مریم نواز صاحبہ جہاز لیتی ہیں، چلے جاتی ہیں، گندم سکیڈل انہیں چھوڑ دیتے ہو، اربوں روپے سرے محل بنانے والے، محفل فلیٹ بنانے والے، دبئی میں اربوں روپے کی پلازے بنانے والے، ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور آپ خود جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ اربوں روپے کتنے اربوں کی انویسٹمنٹ لاتی ہیں، ایک طرف جا رہی ہیں، دوسری طرف اس وقت عدنان عادل نے سیاست.com نے کہا جس ملک میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ شرح 40% غذا کی کمی کی وجہ سے نامکمل نشو و نما کے شکار ہیں۔ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ ملک اس وقت ڈیجیٹل دور میں ترقی کیسے کر سکتا ہے، دیگر اقوام کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، نعروں اور دعووں کی بجائے ٹھوس حقائق پر غور کریں۔ عدنان عادل، یہ تھپڑ ہے تم ان لوگوں پر
جو اربوں روپے کروڑوں روپے کی سرکاری مراعات لیتے ہیں عوام کے ٹیکس پیئر سے، 4-4 8-8 کنال کے سرکاری افسر گھروں میں رہتے ہیں، لیکن غلامی حکمرانوں کی کرتے ہیں، جس کے تحت حلف لیا تھا آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، ایم پی اے جاری کرتے ہیں جو جھوٹے مقدمہ چلان کرتے ہیں، جو جھوٹے ریمانڈ دیتے ہیں، جو جھوٹی سزائیں دیتی ہیں۔ ان کے گھر دیکھیں جا کے، 4 8 10 کنال کے گھر، ٹائٹل 2 گاڑیاں تو گھر میں 10 گاڑیاں کھڑی ہوگی۔ شر سے کبھی خیر نہیں ہوتی۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر آپ نے اپنے آپ کو ایسی کھائی میں پھینک دیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں، اڈیالہ جیل میں دنیا ترس رہی ہے، تمہاری کھائی کی آواز تمہیں خود نہیں سنائی دے گی، کیونکہ جو مظالم تم آپ نے کی ہیں ضیاء الحق نے بھی شاید نہ کی ہوں۔ خود زبیر محمد کہتے ہیں عمران نواز شریف کو سیاسی لیڈر بننے کا ایک ہی موقع تھا، 8 فروری 2024 کہ اپنی شکست تسلیم کرتے، کیونکہ رات 11 بجے تو لائٹیں بند کر کے آپ چلے گئے، 10 بجے ہمیں دباؤ ڈالا گیا کہ ہم رزلٹ نہ دیں، کیونکہ رزلٹ تو ہمارے پاس آ رہا تھا، ہمارے نمائندے ہر جگہ تھے۔ اس نے آپ نے عارف امین بھٹی کو نکل گئے تو سمجھا عمران ختم ہو گئے۔ ہم مر بھی جائیں گے تو کوئی نہ کوئی سچ بولنے والے ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو مارو گے، کتنوں کو ظلم کرو گے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی آپ نے اے بی این کے خالد جمیل کو پکڑا، وہ رہا ہوا۔ ایک طویل داستان ہے آپ کے ظلم کی۔ منصور علی شاہ نے جو چند دن پہلے خط لکھا جسے یہ آفریدی نے شو نہیں ہونے دیا، قانون کے منہ پہ تماچے ہیں۔ ناظرین مجھے یقین ہے اب آپ کی تسلی ہوگی، اور میں اس کے باوجود تسلیم کر رہا ہوں، میں پورا سچ نہیں بول رہا۔ جو آج کل صحافی سچ بول رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ اس دوسری طرف متی اللہ جان، انہیں بھی 2 دفعہ اٹھایا گیا، انہوں نے کہا حکومت جو بھی کر لے، لیکن ان کے 9 مئی کے بیانیے کے شدید دھچکا لگا ہے۔ علیمہ خان جو عمران کا کی ہمشیرہ ہے، 2 بیٹے اندر ہو اور ماں مسکراتی ہو، ایک پاؤں اس کا ڈیالہ جیل میں ہو، ایک سپریم کورٹ کی پیشی پہ ہو، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، ایک لاہور کی عدالتوں میں ہو، سادات دہشت گردی عدالتوں میں ہو۔ اس خاندان کی میں تعریف کرنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ حقائق ہے۔ ہاں کل عمران خان آیا، غلط کرے گا تو اس کی نشاندہی بھی کریں گے۔ عثمان بزدار عمران خان کا غلط فیصلہ تھا کیا، یہی وجہ کہ اب وہ اربوں روپے کما کے عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جس لیڈر نے اس کو بنایا، خیر میر جعفر ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ متی اللہ جان کہتے ہیں حکومت جو بھی کر لے، لیکن ان کے 9 مئی کے بیانیے کو شدید دھچکا لگا ہے۔ علیمہ خان کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کی ایک کوشش ہے، اپنے موقف کو مضبوط طور پر پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قانون کو ایک سزا بنا دیا گیا ہے، قانون کو ایک سزا بنا دیا گیا ہے، اور 9 مئی کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیا شاہ ریز اور شیر شاہ کا عمران خان فیملی میں پیدا ہونا جرم ہے؟ نہیں، یہ جرم نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تو ہمارا مذہب اس کو بھی تحفظ دینے اور اس سے بھی ظلم نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اقلیتوں کو بھی، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی۔ آپ نے سیاسی جماعتوں سے وابستگی دشمنی بنا لی ہے۔ اگر کوئی مسلم لیگ نون کا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ایم کیو ایم کا، پیپلز پارٹی کا۔ اب اکثریت 80% زیادہ یا اوورسیز 90 یا 95% عمران خان کے ساتھ ہے۔ مجھے آج مجبوراً بولنا پڑا کہ لوگوں کے اتنے سوالات ہیں عمران خان کب آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان آزاد 1947 کو آزاد ہو گیا، لیکن 78 سال سے اس عوام کو قید رکھا گیا طاقتوروں نے۔ حکومت اپنی مرضی کی بنا لیتے ہیں۔ اسی پر حامد میر صاحب کہتے ہیں آج کی نام نہاد جمہوریت ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو شکست دی ہے۔ آج کی نام نہاد جمہوریت نے ضیاء الحق اور پرویز مشرف کو شکست دی ہے، یہاں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے۔ ناظرین میں جہاں مرضی لے جائیں دنیا میں جو ظلم آج کل صحافت پہ ہو رہا ہے، اس کا میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حکمرانوں کی پر تنقید کی، مشرف دور میں بے انتہا کی، عمران خان کے دور میں بھی کی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی کی، لیکن جو ظلم 3.25 سال سے ڈھا رہے ہو، اس کا ہر ایک کا آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے، لکھ کے رکھ لیں۔ یہ رائٹنگ آن دی وال ہے۔ اب نجم سیٹھی نے چند لفظ کے ہیں، صرف چند لفظ پورے، کیونکہ میرے میں خبریں بڑیاں آنی شروع ہو گئی تو پھر کل شاید نہ ہو، لیکن خیر اللہ رب العزت
जिंदगी और मौत का फैसला तो उस्मानों पे होता है। सुने वो क्या। मरियम नवाज शरीफ जो है वो बड़े क्लोज राब्ते में थी विद हेड ऊपर और उनकी हर हदायत हर बात को वो समझती थी और इम्प्लीमेंट करते थे। उनका यही ख्याल था कि दैट्स वेयर द पावर लाइज, सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे क्लोज एंड शी डिड अ गुड जॉब। और उन्होंने कोई यहाँ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं की। पंजाब गवर्नमेंट जो थी इट हैजंट डन अ सिंगल कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। अगर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं तो वो पुलिस ने की है और सबको पता है कि उसके अंदर पुलिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, द पुलिस इज रिस्पॉन्डिंग समवेयर एल्स। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मरियम के जो मार्क्स हैं दे आर हायर इन द एस्टैब्लिशमेंट्स आईज देन दोज ऑफ नहीं नजम सेठी साहब, मरियम नवाज या कोई भी वजीर आला बरीउल जिम्मा नहीं हो सकता। चीफ एग्जेक्टिव वो है, डमी सही लेकिन वो है। हिसाब तो उन्हें देना होगा। अदब एहतराम से, आप मेरे सीनियर हैं, मैंने आपके साथ काम की है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। अब मोहम्मद मालिक हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी भी सुने। ये एक आदमी है जो बात करता था रियासत मदीना की, दीन की, तो हम इसमें एक शरई लिहाज से भी एक चीज बन जाए कि वो अब देखिए 3 नौयत के जुराइम आपने बना दिया इमरान खान पे। एक आपने बना दिया एज ए स्टेट्समैन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसने राज अफशा किया। फिर आपने ऑनेस्टी का बड़ा एक इंप्रेशन था कि इमरान खान बड़े ऑनेस्ट नहीं है। आपने कहा हमने ऑनेस्टी कार्ड दी थी, उन्होंने अब एक चीज बच गई थी करेक्टर वो जी, ये रियासत मदीना की बात जो था, ये बंदे का तो अपना निकाह गलत है। अब इसका रिजल्ट क्या है? अब मेरी जितने लोगों से बात हो रही है यार, वो लोग भी अली जो न्यूट्रल है या जो खान के साथ नहीं है वो भी स्विच हो गए, कहते हैं क्या हो गया, पागलपन नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब कि मरे को मारना। अब हो ये रहा है कि आपको ये लगता है कि यहाँ रियासत में खुदाई निजाम आ गया। हर चीज की लिमिट होती है, हद होती है। अब आप रियासत के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आप घरों में घुसे, घरों से जाके आप बेडरूम्स में चले गए हैं। अब आप उनके अज़वाजी रिश्तों पे आ गए हैं। Where will it stop? यानी कि आप यहाँ कोई माद अल्लाह खुदाई निजाम आ गया नहीं। मालिक साहब आपने 81-100% की, लेकिन रब एक है। रब बनने की माद अल्लाह जिसने इख्तियार किया, याद रखें माँ के पेट से हर इंसान नंगा पैदा होता है, उसे पहली दफा कोई नहलाता है। जब वो दुनिया से जाता है, मर जाता है, उसे आखिरी दफा कोई और नहलाता है और कोई कंधों पे छोड़ के आता है। हकीकत इतनी है, किसी को नहीं समझ आती तो ना समझ आए, ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। सीनियर साफी सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, अब इनकी बात सुन ले। वीलॉग बड़ा हो गया, आपका टाइम कीमती है। और 1 रुपया बढ़ने से इनको फायदा कितना होता है? अब ये जो शुगर इंडस्ट्री है हमारी, वो हमारी पूरी सियासत को चलाती है। आप देखें ना, इस वक्त मुल्क में अगर चीनी की कीमतें बढ़ी हैं तो मुल्क के सदर पाकिस्तान भी शुगर मिल ओनर है, मुल्क का वजीर आज़म भी शुगर मिल ओनर है, और वजीर जो इंडस्ट्री लगाया है वो भी शुगर मिल ओनर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देख लेना पीटीआई के जो निजाम चल, फी किलो 1 रुपया बढ़ने से इनको फायदा कितना होता है अगर आप हिसाब लगाएंगे? 15 से 20 अरब मिल ओनर्स को। जी जी, आपने देखा ना पिछले दिनों इसाक डार में शुगर की प्राइस अनाउंस की है, फिक्स कर दी। और पाकिस्तान का जो कानून है कंपटीशन कमीशन ऑफ लॉ, वो कहता है फिक्सिंग ऑफ प्राइस जो है वो इलीगल है, गुनाह है। आपका वजीर खारजा तय कर रहा है, वजीर खजाना को पता ही नहीं। और ये वजीर खजाना का जो इशू है वो उनके जो इख्तियारात हैं वो इसाक डार यूज कर रहा है। तो यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। और कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान की जरूरत है, 45 अरब रुपए के जुर्माने किए हुए हैं शुगर मिलों पर कंपटीशन कमीशन, और वो सब स्टे लेके बैठे हैं 6-7 साल से। और आपको पता है किसान अरबों रुपए 1 किलो के पीछे फायदा लेने वाले ये जालिम मेरे मुल्क में इंसाफ क्या करेंगे? ये जालिम मेरे मुल्क में इंसाफ क्या करेंगे? ये जुल्म करेंगे, इंतहा करेंगे, लेकिन अवाम जद्दोजहद करेगी और एक दिन इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा इन जालिमों से आज़ादी मिलेगी और मिलेगी। ये बात नाज़रीन आप नोट कर लें। टाइम का फ्रेम नहीं करता, इनका जुल्म बढ़ता जाता है लेकिन अवाम की बर्दाश्त भी ख़त्म होती जाती है। अब बता दें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, एक ही मौका है। अगर आप पीर पगाड़ा का बयान मैंने बता दिया था, उन्होंने कहा साइफर भी गलत, तोशाखाना भी गलत, इद्दत केस भी गलत, हर किस्म का जुल्म ढा लिया। अब पीर पगाड़ा का बयान सुन लें। फिर इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से?
जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। मैंने जिस मुल्क में अरबों खरबों रुपए सरकारी अफसरान लूटते रिश्वत से, सियासतदान करप्शन से और बिजनेसमैन टैक्स चोरी से, और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी ना खाए और स्कूल उसे ना 4 दीवारी मिले, जिसके बच्चे 4.5 करोड़ स्कूल से बाहर हों, वो मुल्क इस्लामी नहीं हो सकता, जमहूरी नहीं हो सकता। चंद ताकतों की गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। इसके लिए जितनी जद्दोजहद जो जहां कर सकता है कर लें। आपके बहुत सारे सवाल थे अरसे दराज से, जहां जाता था इमरान खान कब आएगा, ये कब होगा, इलेक्शन में ये होगा वो होगा। हाँ, अगर इमरान खान आए, अगर उनको हुकूमत मिली, माजी में भी तनकीद की थी वो करेंगे, लेकिन नाज़रीन सहाफ़ी को कहते हैं जज से ज़्यादा। निसार उस्मानी मरहूम PFUJ के सदर है, वो कहते थे सहाफ़ी को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, उसका काम आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाना है। सहाफ़ी जज और थानेदार नहीं होता, लेकिन सहाफ़ियों की जवाबबंदी करके लगड़ बगड़ चमचे कच्चे बना के झूठ को सच आप साबित नहीं कर सके। नहीं तो आज भी अवामी राय गैर जानिबदार हलकों से चेक करा लें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।